ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وشاهدا ومبشرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری تحلیل تمجید تکبیر تقدیس سب اس رب العالمین احکم الحاکمین مالک ارض و سما کے لیے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس ساری کائنات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے چار قسمیں اٹھا کر اس پر مہر ثبت کر دی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ درود و سلام نبی کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شافی محشر ساقی کوثر میرے اور آپ سب کے رہبر و رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے دوران جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، 20واں پارہ سورۃ النمل، جس میں اللہ وحدہ لا شریک اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے سورۃ الاخلاص اس کا بھی ترجمہ سن لیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہو سکتا ہے جو اکیلا ہوگا، اللہ الصمد، اللہ وہ ہوگا جو بے نیاز ہوگا، جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی ماں باپ اور نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی اولاد، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اے لوگو اللہ وحدہ لا شریک کی زوجہ ہی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی اپنی ساتھی ہی نہیں بنائی، تو پھر بیٹا ہو جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آخری صفت یہ بیان فرما دی کہ اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہم رات دن آیت پڑھتے ہیں، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، الحی القیوم جو زندہ ہے، قائم دائم ہے اور قائم دائم رکھے ہوئے ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی تھکاوٹ ہوئی نہ کبھی اونگ آئی، اور نیند تو بڑی دور کی بات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا،
اور تمہارا وہ رب ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. کسی کی مجال نہیں ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہو سکے. قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جمع ہوں گے، اور ہر بندہ اس دن اپنے گناہوں کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان، اور سورج جو ہے اتنا قریب ہوگا کہ 10 فٹ کے مقابلے میں 10 فٹ اس کا فاصلہ ہوگا، اور اس میں تپش اتنی ہوگی کہ زمین جو ہے اس کی تپش سے تانبے کی بن جائے گی، اور ہر انسان پریشان ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے گناہوں میں پریشانی کے عالم میں سورج کی تپش کی وجہ سے اتنا پسینے میں ہوگا، اتنا پسینے میں ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ہی ڈوبا ہوا ہوگا. جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ اس دن لوگ برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے، کسی پر کوئی لباس نہیں ہوگا، تو اس دن شرم نہیں آئے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا جانتی ہے وہ شرم سے بھی آگے معاملہ گزر چکا ہوگا. ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ یہ کہے گا یا اللہ کیا ہوگا، اے اللہ کیا ہوگا. ہر بندہ فکر میں لگا ہوا ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں، آپ اللہ وحدہ لا شریک سے سفارش کر دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سے اس تکلیف کو، اس عذاب کو، اس اذیت کو دور کر دے. تو آگے سے آدم علیہ السلام فرمائیں گے ربنا غضبان، ہمارا رب آج بڑے غصے میں، اس کے سامنے میں نہیں جا سکتا، میری کیا مجال ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا سامنا کر سکوں. پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی جواب دیں گے، ادریس علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی جواب دیں گے، ابراہیم جد الانبیاء، لوگ کہیں گے کہ آپ تمام انبیاء کے دادا ہیں، آپ کی نسل سے تمام انبیاء کرام کی لڑی چلی ہے، آپ ہی اللہ وحدہ لا شریک سے ہماری سفارش کر دیں. تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے ربنا غضبان، اللہ بڑے غصے میں. اور جب اللہ وحدہ لا شریک غصے میں ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہو جائیں. پھر چلتے چلتے سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے ربنا غضبان، اللہ وحدہ لا شریک بڑے غصے میں ہے. تمہیں میں ایک بندے کے بارے میں بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کی بات کو نہ رد کرے. اس کے بعد جاؤ، وہ تمہاری ضرور سفارش کرے گا. وہ جائیں گے اور پتہ یہ بتلا دیا گیا کہ وہ خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے. آپ کے پاس ساری دنیا آئے گی، سارے اگر آپ سے التجا کریں گے، سارے گزارش کریں گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے کہ ہاں میں جاتا ہوں، اور جا کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، جا کر اللہ سے بات نہیں کریں گے
بلکہ عرش کے سائے تلے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب بھی کوئی خبر خوشی کی آتی، جب بھی کوئی غم کی آتی، فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے، فوراً اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر بسجود ہوتے، فوراً دعائیں کرنے لگ جاتے۔ اور جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کے سردار، اے وہ جسے جنت کی خوشخبری ہی نہیں دی گئی، بلکہ یہ ارشاد فرما دیا گیا ہے اول من یقرع باب الجنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اس وقت کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے داخل ہوں گے تو محمد رسول اللہ داخل ہوں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے تو آپ کے لیے جنت جو ہے لازمی قرار دے دی ہے، پھر اتنے لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے اتنا آگے کیوں جھکتے ہیں؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کی اتنی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس بات پر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے میرے لیے اتنا بڑا اعزاز بخش دیا ہے، اتنی مجھے عزت سے نواز دے دیا ہے اور اتنا میرا رتبہ بلند کر دیا ہے، تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میں پھر اللہ وحدہ لا شریک کی اتنی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ آج مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے الفاظ اس وقت کہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی مرضی سے میرے منہ سے وہ الفاظ نکالیں گے، ان الفاظ کو میں ادا کر رہا ہوں گا اور تعریف اللہ کی بیان کر رہا ہوں گا، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمائیں گے کون راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اشفا تشفع، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کریں گے۔ اور یہ آیت الکرسی میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرما دیا کون ہے جو وہاں پر سفارش کر سکے گا، کسی میں کوئی مجال نہیں ہے الا باذنہ، مگر اللہ وحدہ لا شریک کی اجازت سے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کی کرسی پورے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے اور اس کے سب کچھ ماتحت ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چٹیل میدان ہو، بہت بڑا میدان ہو، صحرا ہو، اس میں آپ ایک لوہے کی انگوٹھی پھینک دیں تو جتنی اس انگوٹھی کی اس صحرا کے مقابلے میں حیثیت ہے، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس دنیا کی اتنی سی اہمیت ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں گویا کہ۔ واسع کرسی السماوات والارض، وہ اتنا بڑا کہ اس کے آگے کوئی اور بڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم رات دن اقرار کر رہے ہیں اور مؤذن دن میں کتنی مرتبہ یہ صدائیں بلند کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی ذات، اس کی صفات جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، رات دن ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس پوری کائنات کو اس نے بنایا اور اس کا نگران بھی وہی ہے اور اس کا رکھوالا بھی وہی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ ہی ہے جس نے زمین پر پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھونسا،
لئن تزولا بکم، کہیں زمین تمہیں اپنے اندر نہ دنسا دے، اور زمین کبھی پھٹ نہیں سکتی وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اگر زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، تو وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے۔ کسی آدمی کے کسی بڑی سے بڑی مشینری سے، کسی بڑے سے بڑے انجینئر سے ہلانا چاہے تو یہ ہل نہیں سکتی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ، قیامت کا دن ہوگا جب ہم زمین کو ہلا دیں گے، زلزلہ برپا کر دیں گے، جھنجھوڑ دیں گے، اور وہ کون ہوگا؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور پھر وہ سب سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، سبحانہ وتعالی۔ اور یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، اللہ ان سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہم رات دن کہتے ہیں اللہ تعالی، تو اقرار تو خود کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا بلند ہے، تعالی میں نے علو سے، اللہ بڑا بلند ہے، اللہ بڑا بزرگی والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز سے منزہ ہے، مطہر ہے، طاہر ہے، اسے آپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پوری دنیا کے لوگ نیک متقی پرہیزگار بن جائیں، کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو، سارے کے سارے موحد ہو، کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، کوئی کافر نہ ہو، کوئی عیسائی یہودی ہندو کوئی نہ ہو، سب مومنین ہو، تو کیا اللہ وحدہ لا شریک کی عزت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ کوئی اضافہ نہیں، اس کی تو پہلے ہی بڑی عزت ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ بدبخت ہو جائیں، سارے کے سارے کافر ہو جائیں، سارے کے سارے منافق ہو جائیں، سارے کے سارے مشرک ہو جائیں، کوئی ان میں نیک آدمی نہ ہو، تو کیا اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے، مما کسبت ایدیکم فلانفسکم، صرف اپنے ہی لیے کر رہے ہو، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار ٹھہرانے کے لیے کر رہے ہو، یا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے سبب بنا رہے ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھلا دیے، اب ان دونوں راستوں پر تمہارا اختیار ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یہ دو، ایک جنت والا راستہ جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فخط خطن، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن، ایک لکیر کھینچی، وخطان یمین ہی وخطان یسار ہی، اور پھر دائیں جانب بھی کچھ لائنیں لگائیں، بائیں جانب بھی کچھ لائنیں لگائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو سیدھی لائن لگائی ہے یہ صراط مستقیم ہے، جس پر چلتے ہوئے تم جنت کا راستہ اختیار کر سکتے ہو، جس راستے پر تم گامزن ہوتے ہو جنت میں پہنچ سکتے ہو، اور جو دائیں اور بائیں جانب راستے ہیں یہ جہنم کے راستے ہیں اور شیطان کے راستے ہیں، اگر ان راستوں پر چلو گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، وہ ذات جس نے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی۔ کتنے دنوں سے موسم خراب ہے، آج اللہ وحدہ لا شریک نے دھوپ نکال دی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اتنے دنوں سے موسم کی خرابی، اس کو ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بابا، دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، دنیا کا بڑے سے بڑا مقرب ترین بندہ، دنیا کا سب سے بڑا مفسر، دنیا کا سب سے بڑا محدث، اور یہ تو وہ لوگ ہوئے جو دین والے ہیں، اور دنیا کے سب انجینئر حضرات سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اس بادل کو کہیں لے جائیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک میں ہو سکتی ہے۔ وہی بادلوں کو لانے والا،
هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو ہواؤں کو رخ دیتا ہے، اور وہ ہوائیں اس لیے چلاتا ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ بارش نازل ہوگی. پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک موٹے موٹے بادل لاتا ہے، پھر ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر لبلد طیب، بہترین جگہ پر جا کر برسو. وہ وہاں پر جا کر برستے ہیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک وہاں سے بہترین طیب پاکیزہ پھلوں کو اگاتا ہے. تو دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی. یہاں 20واں پارہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات جس نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، باغات اس نے اگائے بڑے ہی بہترین قسم کے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ درختوں کو پیدا کر سکو. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ زمین و آسمان بڑا سا گولا تھا، پھر پھٹا، پھٹنے کے بعد آسمان بن گیا، زمین بن گئی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو گولا تھا یا جو بڑا سا آپ نے ہیولا بنایا، جو بھی آپ نے اس کو ترکیب دی، کرنے والا کون تھا؟ کس نے اس کو زمین پر تبدیل فرمایا؟ کس نے اس کو زمین آسمان بنایا؟ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا کہ تم آسمان کو دیکھتے ہو بغیر عمد ترونہا، تو آسمان کو تھامنے والا کون ہے؟ اس کا تو میں نے کوئی ستون ہی نہیں بنایا. ہم مسجد بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اس کی دیواریں بناتے ہیں، اس کے اندر پلر کھڑے کرتے ہیں، پھر اس کی چھت ڈالتے ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا، کوئی پلر اس میں نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے. بغیر عمد ترونہا، جتنی مرضی تحقیق کر لو، جہاں جہاں جانا چاہتے ہو پوری روئے زمین پر پھیل جاؤ، کہیں آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آئے گا. بغیر ستون نے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آسمانوں کو ہمارے لیے چھت بنایا اور زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا. کون ہے الہ مع اللہ؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے آگے ارشاد فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی گٹھلی کو پھاڑ سکو. کسی کھجور کی گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہو تو پھر رات دن کہو کہ میں اس کو پھاڑتا ہوں، اس سے انگوری نکالتا ہوں، اس کا خوشہ نکالتا ہوں، تو تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. دانا ہے تو تم ڈال دیتے ہو، ڈالنے کے بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دیکھتے ہو، اے اللہ اس کو اچھی طریقے سے اگا دینا. جب نکل آتے ہیں تو پھر دعائیں مانگتے ہو، اے اللہ اس کو پروان چڑھا دینا. زندگی میں صرف درخت ہی نہیں، انسان ہے، انسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، پتہ نہیں کہ اس کو کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، پتہ نہیں کہ اس کو کیا کیا بیماریاں لاحق ہوں گی. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بچپن میں ہی ہم لے جاتے ہیں، کسی کو جوانی میں لے جاتے ہیں، کسی کو بڑھاپے میں لے جاتے ہیں. کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا جس میں تم ٹھہرتے ہو، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کی زوجہ محترمہ اما حوا کو بنایا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان سے کہا کہ اسکن جنت میں ٹھہر ہو، کلا منہا، یہاں سے کھاؤ پیو، راغدن حیث شئتما، کھلا کھلا تمہیں اجازت ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ظالم ہو جاؤ گے. پھر فوسوس لهم الشیطان، شیطان ان کے پاس گیا، وسوسہ ڈالا،
اور کہنے لگا انی لکم ناصح امین، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ فدلہما بغرور، دھوکے سے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور کہنے لگا اللہ وحدہ لا شریک نے اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم جنت میں ہمیشہ نہ رہنے لگ جاؤ، یا پھر تم کہیں فرشتے ہی نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرما لیا ہے۔ فذاق الشجرہ، تو ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا۔ فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور فوراً ایٹومیٹکلی ان کے جسم سے لباس اتر گیا، اور لباس صرف اترا ہی، نیچے نہیں گرا بلکہ وہاں سے غائب ہو گیا، وہ اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تھے۔ فتافقا، پھر وہ شروع ہوئے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے اوپر جنت کے درختوں کو، پتوں کو لپیٹنے لگے، پتے ہی وہاں نظر آئے وہ فوراً لپیٹنے شروع کیے تاکہ ہمارے جسم کے شرمگاہیں جو ہیں ان کو کوئی نہ دیکھ لے، فرشتے نہ دیکھ لیں، اللہ وحدہ لا شریک نہ دیکھ لے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو دونوں کو منع نہیں کیا تھا، جاؤ اتر جاؤ زمین میں، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ، وہاں تمہارا ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ دیر وہاں فائدہ حاصل کرو جا کر، یہاں اب تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے زمین کو ٹھکانہ بنایا۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ذات ہے جس نے نہری نظام دیا؟ کون ذات ہے جس نے دریاؤں کو بنایا؟ کون ذات ہے جس نے سمندروں کو چلایا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو سارا کا سارا پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ وحدہ لا شریک کا عرش مبارک بھی پانی پر ہی تھا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا، پھر پہاڑوں کو بنایا، ثم استوى على العرش، پھر خود عرش پر مستوی ہوا۔ یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جعل خلالها انہارا، ہم نے نہریں چلائیں، سمندر چلائے، پہاڑ چلائے، تمہیں پانی عطا فرمایا، وجعل لها رواسیا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے درمیان رکھا، وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملنے نہیں دیا؟ یہ بحرین جو ملک ہے، بحرین تسریہ ہے باہر کا، باہر میں نے ایک سمندر، بحرین دو سمندر، اور دونوں سمندروں کا پانی جہاں پر ملتا ہے اس کا نام بحرین رکھ دیا گیا، اور یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور شاید آپ لوگوں نے سیالکوٹ کا ڈیم دیکھا ہو، وہاں پر بھی دو دریا ملتے ہیں، دریائے توی اور دریائے چناب، جب وہ آ رہے ہیں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ دونوں کا پانی علیحدہ علیحدہ ہے، دونوں آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ کون ہے جعل بین البحرین حاجزا، جس نے ان دونوں کے درمیان میں رکاوٹ ڈالی، دونوں آپس میں مکس نہیں ہو رہے، جب ڈیم میں گرتے ہیں پھر مکس ہوتے ہیں۔ تو کون ذات ہے؟ کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ وہی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ الہ مع اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور کی، لاچار کی، انتہائی پریشان حال کی دعا کو سنتا؟ رات کو اٹھتے ہو، پچھلا پہر ہے، اللہ وحدہ لا شریک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تو آ کر کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، او کوئی ہے جو اس وقت اٹھ کر میرے دربار میں کھڑا ہو، مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہوں، میں اس کو گناہوں کو معاف کر دوں؟ کوئی ایسا ہے جو اٹھ کر یہ کہے اے اللہ میرے رزق میں کمی آ چکی ہے، میرے رزق میں اضافہ فرما دے؟ کوئی ایسا ہے جو اٹھ کر کہہ رہا ہو اے اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اولاد دے سکتی ہے؟ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ رات دن ٹکرے مار رہے ہیں، رات دن بابوں کے پاس جا رہے ہیں، رات دن ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، حکماء کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، جس کی چاہے وہ دیتا ہے، جس کو نہ چاہے وہ نہیں دیتا۔
یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے وہ چاہتا ہے وہ بے اولاد رہنے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تم کون ہو؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا؟ کون ہے جو تمہارے نقصان کو پورا کرنے والا ہو؟ کون ہے جو تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں جو گناہ کرتا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو مصیبت میں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک کے آگے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب تو میرے پاس آتا ہے، آ کر کہتے ہیں اے اللہ، تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں اسے پتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، میرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ جتنے گناہ کرتے ہو، جتنی غلطیاں کر رہے ہیں، پھر دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے۔ پتا ہے کہ گناہوں کو دنیا کی کوئی طاقت معاف نہیں کر سکتی، معاف کرتا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک معاف فرماتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکیوے راستہ دکھلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں سمندروں میں راستہ دکھلاتا ہے؟ کون ہے جو سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں فضاؤں میں راستہ دکھلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں سڑکوں کی تعمیر بنانے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو بارش سے پہلے آندھی کو چلاتا ہے، تیز ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری دینے کے لیے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ایسا؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کس نے اس ساری کائنات کو بنایا؟ کون ہے جس نے اس کی ابتدا کی؟ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الحشر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، وہ ذات جو سب کو پیدا کرنے والا، وہ ذات جو تمہاری ماں کے رحم میں تصویریں بنانے والا، یصورکم کیف یشاء، پھر تصویریں ایسی جیسے اس کی مرضی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس نے تصویر کشی کی ہے انتہائی بہترین قسم کی کی، ہر انسان کا منہ بنایا، چہرہ بنایا، ہر ایک کے چہرے پر دو آنکھیں سجائی، ہر ایک کے چہرے پر ناک بنائی، ہر ایک کے چہرے پر ہونٹ بنایا، ہر ایک کے چہرے پر پیشانی بنائی، ہر ایک چہرے پر رخسار بنائے، ہر ایک چہرے پر اللہ وحدہ لا شریک نے کمال انداز سے بنایا۔ اور اگر وہ ناک کو کان کی جگہ لگا دیتا اور کان کو آنکھوں کی جگہ لگا دیتا تو کیسا شکل ہونی تھی؟ کبھی غور کر کے دیکھ لو، کبھی یہ سوچ لو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو تصویر کشی کی ہے، یہ جو نقشہ بنایا ہے، کتنا سوچ سمجھ کر کتنا بہترین بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے بڑی تصویر کشی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا خوبصورت چار قسمیں اٹھا کر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور ہر ریسرچ کرنے والا، ہر تحقیق کرنے والا رات دن دیکھ رہا ہے کہ رات دن اس کی جتنی کائنات ہے اور جتنی مخلوقات ہے اس میں اضافہ دیکھ رہا ہے، ہر دن نئی اس کو چیز نظر آتی ہے، نیا جانور نظر آتا ہے، نئی دنیا نظر آتی ہے، تحقیقات کرتے جا رہے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک اس کو وسعت دیتا ہے۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر بھی یہ ذہن نشین کر لیں کہ پھر اس نے ہی ان سب کو ختم کرنا ہے، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، زمین سے تم کو پیدا کیا، فیہا نعیدکم، پھر زمین میں تم قبروں میں چلے جاؤ گے، ثم یخرجکم، پھر تم کو زمین سے ہی نکالے گا، ثم الیہ تحشرون، پھر محشر کا میدان ہوگا، تم سب وہاں جمع ہو جاؤ گے۔ کون کرنے والا ہے؟ اور مومن کی یہ صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ہم سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا کرنا ہے۔ اور ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ جنت المعلیٰ میں گیا، وہاں سے مسیطہ ہڈیاں اٹھائی اور بیت اللہ میں آ گیا، وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آ کر کہنے لگا ہڈی کو مسل دیا، ہڈی کو اپنے ہاتھوں سے مسل دیا، پیس دیا، باریک کر دیا، اور پھر کہنے لگا اذا کنا عظاما نخرا، جب یہ ہم مسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، پاؤڈر بن جائے گا، تو پھر کیسے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک دوبارہ زندہ کر دے گا؟ لیکن ایک بات کا اقرار وہاں کر گیا، اگر زندہ ہو گئے تلک اذن کرۃ خاسرہ، پھر بڑا نقصان کا سودا ہو جائے گا، پھر تو انتہائی زیادہ شرمندگی ہوگی، پھر اللہ کے آگے کس طرح کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے، کیسے اقرار کریں گے؟ تو وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ اگر ہو گیا تو بڑا نقصان والا سودا ہو جائے گا، لیکن ایماندار یہ آدمی کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رات دن رزق دیتا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھ لو، جس کو جتنا دیا جا رہا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں کبھی ذہن بھی نہیں گیا ہوتا۔ اور کاروباری حضرات جانتے ہیں، جو اپنی دکان کو کھولتے ہیں، جو اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں، جو اپنا کاروبار کو چلا رہے ہیں، وہ کوئی ہر گاہک سے یہ ڈیمانڈ کر کے نہیں آئے ہوتے کہ تم نے ہماری دکان پر آنا، وہ وہاں سے اللہ وحدہ لا شریک بھیج دیتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ فلاں دکان پر آپ نے جانا ہے، فلاں جو ہے تاجر اس کے پاس جانا ہے، تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أَمَّن يَرْزُقُكُمْ، کون ذات ہے جو تم کو رزق دیتی ہے، مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دیتا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ساتھ ہی یہ بھی اقرار کروا دیا، یہ بھی جان رکھو کہ غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، چاہے دنیا کا کتنا بڑا بھی کوئی نہ انسان ہو جائے، ابو الانبیاء ابو البشر ہو جائے، آدم علیہ السلام ہو جائیں، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں، اور سید الاولین والآخرین شافی معاشر ساقی کوثر میرے اور آپ سب کے سردار ہو جائیں، محمد الرسول اللہ ان کے پاس بھی نہیں۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی، میری طرف وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں وہ امام الناس کو بتلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی ہو وہ اپنی امت کو اسی طرح بتلا دی، کوئی اس میں خیانت نہیں کی، کوئی آپ نے چھپایا نہیں، جو اللہ نے دیا وہ آپ نے لوگوں کو درمیان میں بتلا دیا۔
اور اس کے علاوہ جو اللہ نے نہیں دیا اس کا آپ کا علم ہی نہیں۔ حضرت صفیہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں جانتے ہوں گے، انہوں نے پلاننگ بنائی کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ کہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے کہا میں نے تو شہد پیا ہے، میں نے تو کوئی اور چیز کھائی نہیں ہے۔ تو پھر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہی کہا، تو آپ نے پھر وہی بات کہی۔ تو پھر آپ پریشان ہوئے کہ یہی بات حفصہ نے کہی، یہی بات عائشہ نے کہہ دی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا جس وجہ سے میرے منہ سے بدبو آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرہ فلا یقربن مصلانا، جو لہسن پیاز کچا کھا کر آئے اور اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہو، اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد میں تشریف نہ لایا کرے جب تک کہ اس کے منہ کی بو ختم نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ اس سے بو آ رہی ہے، میرے فرشتے مجھ سے بو محسوس کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ جب میں مسجد میں جاؤں گا تو نمازی میرے صحابہ کرام مجھ سے بو محسوس کریں گے، تو یہ تو بڑی میرے لیے بہت عجیب و غریب سی بات ہو جائے گی، میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور آپ کو غیب کا پتہ نہیں کہ پلاننگ کیا ہے، علم ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا انہوں نے ماجرا بنایا ہے۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک نے سارا معاملہ بتلا دیا تو پھر عائشہ سے اور حفصہ سے دونوں سے بیان جب کیا آپ نے، تو آگے سے اماں جان نے کہا من انباک بہذا، آپ کو یہ کس نے بتلایا؟ یہ تو ہماری دونوں کی پلاننگ تھی، کسی تیسرے پر اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم الخبیر نے بتلایا، وہ بتلائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہیں، وہ نہ بتلائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ تو اسی کے پابند ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، میں تو اللہ کا پابند، اللہ جو ارشاد فرما دے میں وہی کہتا ہوں، اللہ جس سے منع کر دے منع جاتا ہوں، جو کرنے کا حکم دے کرنے لگ جاتا ہوں۔ وما یعلم الغیب لا یعلم الغیب فی السماوات والارض الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں کوئی جانتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھا وہ دور ہے آپ سے اور آپ اپنے جن نکلوانے کے لیے اس کے پاس گئے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے یہ آپ کی بیٹھک کے فلاں کونے میں جن ہے، فلاں گھر کے کونے میں سایہ ہے، فلاں جگہ پر ایسا ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبر کو نہ جان سکے تو یہ کون ہے جو جاننے والا ہوگا؟ اور پھر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ موکل ہمارے پاس ہیں، وہ ہمیں خبر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موکل نہیں رکھ سکتے تھے، وہ تو سارے سید الاولین والآخرین تھے، ان کے تو سارے جن تابع تھے، سارے جنوں ان میں اکثر جن جو ہے انہوں نے ایمان لایا ہوا تھا، اور وہ ان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم جا کر خبریں ساری لے کر آؤ، کبھی اس کا وہ محتاج ہی نہیں ہوئے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ جس کا ہے وہ سب دنیا سے بے خبر ہے، سب دنیا کی اس کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ ہمیشہ مومنوں کا ساتھی ہوا کرتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور لوگوں تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا 5 چیزوں کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قریب ہے، وہ آنے والی ہے، لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔